ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی جانب، سابق وزیر خزانہ محترم اسد عمر صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ جی 2024 کیسا رہا اور 2025 کے حوالے سے ان کی کیا توقعات ہیں. بہت شکریہ اسد عمر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. 2025 میں آپ کو لگ رہا ہے پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام آ جائے گا؟ کچھ آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ امید ہی کر سکتے ہیں. جو ایک مثبت چیز جو ہوئی ہے جس سے سال شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف جو ہیں وہ ایک پروسیس کے اندر ساتھ وہ شروع ہوا ہے. 2 تاریخ کو میٹنگ ہو رہی ہے اگلی، اور امید ہے کہ حکومت اس کے اندر جو ہے وہ ایک معنی خیز بات چیت کے لیے تیار ہوگی. کیونکہ میں مشورہ تحریک انصاف کو دیتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ضرور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے اب ذمہ داری یہاں سے کوئی معنی خیز حل نکالنے، تو وہ ایک واحد چیز ہے جس کی وجہ سے کچھ امید ہو سکتی ہے کہ شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ 2024 سے بہتر ہو. بامعنی مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا حکومت کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی کو؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی اس کے مطالبات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ اس پورے کھیل میں بہت ہی اہم اسٹیک ہولڈر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب تک جو اشارے آئے ہیں اس میں تو کوئی مطلب ہے ایسا نہیں نظر آتا ہے کہ جس کو لگے کہ جی چیزیں جو ہیں اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں، کم از کم اس کو جگہ مل رہی ہے. جی اچھا عامر، میں جو ہوں نا ساری زندگی جو ہے وہ کیونکہ کاروبار کے اندر آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ڈیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کتاب لکھی تھی، آرٹ آف دا ڈیل. جی تو بھائی جس وقت مذاکرات ہوتے ہیں نا تو اس میں یہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کل وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے تو بس جو سٹیٹمنٹ دے دیا اب اس کے بعد تو اس کا مطلب وہ تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے مذاکرات کے اندر. بھائی ابھی تو مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، تو دونوں سائڈز بلکہ ریورس ہوتا ہے عموماً عامر اس کے اندر کہ جس وقت مذاکرات شروع ہونے والے ہوتے ہیں نا تو ذرا زیادہ ایکسٹریم پوزیشن لے لی جاتی ہے، کیونکہ مذاکرات اسی وقت کامیاب ہوتے ہیں جب دونوں سائڈ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو گیون کرنے کو تیار ہو. تو آپ میکسیمم سوے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بات چیت میں آپ کہتے ہیں اچھا چلیں ہم آپ کی یہ بات مان جاتے ہیں. تو میں تو پر امید رہنا چاہتا ہوں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ حکومت جو ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے یہ مذاکرات کرنے میں. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ حکومت نے جو بڑے فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے کرنے کے لیے وہ مکمل طور پہ بااختیار نہیں ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوگی وہ فیصلے نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک بات. اور ظاہر کہ حکومت بیٹھ رہی ہے مذاکرات، تو کہیں نہ کہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہوگا تبادلہ خیال تو ہوا ہوگا. تو جیسا آپ نے فرمایا کہ جی ایکسٹریم پوزیشن لے کر بات کرتے ہیں تاکہ لگے آپ مضبوط پوزیشن سے کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آغاز میں یہی میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہوں سب لوگ. جی ایسا ہی ہے بالکل کہ وہ شروع یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے لیکن دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، چلے ہم آپ کے ساتھ پھر بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تو وہ بات چیت شروع ایسے ہوتی ہے. مجھ سے بہت سے لوگ ظاہر ہے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کیا اس وقت سوچ رہی ہے. تو اللہ جانتے ہیں کیا سوچ رہی ہے، یا کم سے کم آپ صحافی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا سوچ رہی ہے. لیکن یہ اتنی میں ریڈنگ ضرور کر سکتا ہوں کہ یہ اگر ڈائلاگ پروسیس شروع ہو رہا ہے تو میرے خیال میں آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر یہ ڈائلاگ پروسیس شروع بھی نہیں ہونا تھا. تو اگر وہ ڈائلاگ پروسیس شروع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب موجودہ جو سٹیٹس کو ہے اس میں ان کو کچھ نہ کچھ کمی نظر آ رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ بہتری، کچھ تبدیلی کی طرف معاملات جائیں. اب وہ کتنی تبدیلی ہوگی، کتنی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، یا وہ کس کو بہتری سمجھتے ہیں اور کس کو تبدیلی سمجھتے ہیں وہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن اتنا میرے خیال میں جو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے ضرور نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہاں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ کچھ تبدیلی کے خواہاں ضرور ہیں. جی بالکل تبدیلی کے خواہاں ہیں. اچھا اب ایک اور ایشو کے اوپر آتے ہیں. معیشت جو فورٹے ہے، اصل فورٹے آپ کا معیشت ہی ہے. آج جو ہے اڑان پاکستان کا جو ہے 5 سالہ منصوبے کا اعلان ہوا، لیکن مجھے بڑا آئرونک لگا کہ جب وزیر اعظم کی ہم تقریر دکھا رہے تھے تو ساتھ ہی دوسری ونڈو میں کراچی جو ہے اس میں کچھ مطلب ہے گڑبڑ کے ہم فوٹیج بھی دکھا رہے تھے کہ جی آنسو گیس چل رہی ہے اور ہنگامہ ہو رہا ہے. کراچی آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 8 روز سے مفلوج ہے، نیم مفلوج تو ہے ہی ہے دھرنوں کی وجہ سے. تو یہ جو حکومت کی معاشی کارکردگی رہی 224 میں، جس کا بڑا اب کہا جا رہا ہے کہ جی بڑے مثبت اشارے ہو گئے، کیا واقعی ہماری ریئل اکانومی بھی چل پڑی ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں، آپ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی جو صورتحال ہے، اور ابھی جیسے آپ کی چینل کی ڈی ایس این جی بھی نہیں پہنچ سکی یہاں پہ، جی وہ حالات تو واقعی میں ایسے ہی ہیں. اور ابھی مجھے اسلام آباد جانا تھا تو پتہ نہیں کہاں سے ملز ایریا سے گھوم کے پیچھے لانڈی سے ملیر سے ہوتے ہوئے ہم واپس ایئرپورٹ کی طرف آئے، تو حالات اچھے نہیں ہیں.
اس کے اوپر اس وقت جو خطرات ہیں کہ جو اگر میں ایک بطور معیشت کے طالب علم اس کو میں دیکھوں اور میں بولوں کہ یار اگر 2025 اس سے بہتر ہونا ہے تو کیا چیز ہے جس کے مجھے خوف ہے، جس کا مجھے ڈر ہے، یا اس کی وجہ سے شاید یہ بہتری نہ ہو سکے، تو وہ معیشت کے اندر مسائل نہیں ہیں، وہ سیاست کے اندر ہے. جہاں سیاست ہماری کھڑی ہوئی ہے، جہاں آپ کی ہر 2 ماہ کے بعد ایسی صورتحال ہو کہ سارا پاکستان سب اپنا کاروبار چھوڑ کے دیکھ رہا ہو اسلام آباد میں کیا ہوگا، جہاں آپ کے پاس جو سمندر ہے کھانا پینا بند ہو جاتا ہے اور وہ آ کے ہماری کیبل کھانی شروع کر دیتی ہے. تو یہ جو حالات ہیں یہ اصل خطرہ ہے معیشت کے لیے. میرے خیال میں اگر آپ اس وقت سیاسی جو استحکام کی طرف فیصلے کر لیں اور حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ معنی خیز کوئی مذاکرات ہو جائیں، اس سے اچھے فیصلے نکل آئیں اور پاکستان سیاسی استحکام کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا، تو میرا ماننا یہ ہے کہ بحیثیت معیشت کے طالب علم کہ معیشت یہاں سے بہتر ہوگی. اچھا یہ جو آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کو پتہ نہیں کوانٹیفائی کر سکتے نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، ہر روز کوئی شہر بند ہو جاتا ہے، ہر روز کوئی مطلب ہے مشکلات میں ہوتے ہیں، انسرٹنٹی، غیر یقینی صورتحال ہے. کیا ہم اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا اس چیز سے؟ دیکھیں کچھ حکومت کی طرف سے ہمیں اعداد و شمار سننے کو ملتے ہیں کہ جب وہ اسلام آباد کی طرف کوئی لانگ مارچ ہو رہی ہوتی ہے یا دھرنے کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جو فزیکل بندشیں ہیں وہاں پر جو سڑک بند ہوتی ہے اور یہ سب جو ہوتا ہے اس سے جو نقصان ہے وہ انتہائی زیادہ ایگزیجریٹڈ نمبر سننے کو ملتے ہیں ہمیں حکومت سے. وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. اسلام آباد پاکستان کی کوئی صنعت کا مرکز نہیں ہے، اسلام آباد کے اندر کوئی زراعت نہیں ہے، تو وہ تو اعداد و شمار ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو سرمایہ کاری کے اوپر اثر ہو رہا ہے، جس کی جو کاروباری طبقے جو ہیں اس غیر یقینی حالات کی وجہ سے کوئی بھی ایسا فیصلہ جس کے نتائج جو ہیں سالوں کے بعد نظر آتے ہیں، ہفتوں کے بعد نہیں، وہ کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، اس کو کوانٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے. لیکن میرے خیال میں کوئی بھی ایسا معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوگا جو یہ نہ کہے کہ جتنی زیادہ غیر یقینی صورتحال ہوگی اتنا زیادہ منفی اثر پڑتا ہے سرمایہ کاری پر، اور جتنی سرمایہ کاری پہ منفی اثر پڑے گا اتنی معیشت کی آگے جو گروتھ ہونی ہے اس پہ منفی اثر ہوگا. بڑی آپ نے اہم بات کی. اور واقعی جب یہ آپ کا ایئرپورٹ جانا اور اینا شہر اگر مسئلہ ہو جائے اور یہ یقین نہ ہو کہ جی کل سڑک کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر آپ نے کاروبار کر لیا، آپ کیا کریں گے، کیا منصوبہ بندی کریں گے؟ اچھا ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ جی اڑان پاکستان، مگر پھر وزیر خزانہ کا بھی میں بیان پڑھا تو انہوں نے کہا جی ایف بی آر ناکام ہو گیا اور بڑی مشکل میں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹیٹ رن آرگنائزیشنز ہیں ان کا جو ہے اربوں کے اندر جو ہے بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے نقصان. اور جس طرح یہ کوشش کریں پرائیویٹائز کرنے کی، اس کے اندر بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں جا رہی چیزیں؟ جو حکومت کے دعوے ایک طرف میکرو اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے، اور دوسری طرف خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی مشکلات میں ہیں. کس چیز کو مانیں ہم؟ دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں نا. ایک ہے کیا اسٹیبلٹی آئی ہے معیشت کے اندر، فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بڑے ہیں، جو آپ کے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے کہ پاکستان کے فوری طور پہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ جو ہے اس میں کمی ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو گروتھ آنی ہے آگے معیشت نے جہاں پہ اضافہ ہونا ہے وہ اس کی، جیسے میں نے پہلے بات کی، وہ سرمایہ کاری بڑھتی ہے، اس سے معیشت کا پہیہ تیز ہوتا ہے، اور وہ تمام آبجیکٹیو کنڈیشنز اس وقت میرے خیال میں موجود ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اس وقت خبریں آتی ہیں سیاسی استحکام کی، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی کشیدگی ہے، جو اس وقت بندشیں ہیں، جو ہماری انٹرنیٹ کے اوپر جس طریقے سے بندشیں لگی ہوئی ہیں، یہ سب ختم ہوتی ہیں، اخباروں کے اندر پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں چھپنی شروع ہوتی ہیں، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نظر آتا ہے، جمہوریت نظر آتی ہے، قانون کی حکمرانی نظر آتی ہے، تو میرے خیال میں معیشت کی بنیاد اس وقت وہاں پہ ہے جہاں سے آپ بہتری کی طرف، ترقی کی طرف جانا شروع کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو جو ہے مطلب ہے کہ بیانیہ جو ہے، ایک تو بیانیہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور سیاسی حقیقت جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک مشکل نظر آ رہا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ جیسے ریکارڈ ایک ہم پڑھ رہے ہیں اور حکومت بڑے فقیر 15% جو ہے سعودی عرب جو ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہے.
پی آئی اے کی ہم لوگ نچکاری کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ کامیاب نہیں ہوئی. پتہ نہیں اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے یا دکھ کا اظہار کرنا چاہیے. تو یہ جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے اپنے اثاثوں کو بیچ کر یا مطلب ان کو پرائیویٹائز کر کے نچکاری کر کے, یہ آپ کے خیال میں درست ہے, اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے؟ کیونکہ آپ کا مجھے یاد ہے ایک اور سوچ ہوا کرتی تھی اور آپ نے اپنے دور حکومت میں کوشش بھی کی تھی کہ ایک نیا کوئی فورم بنایا جائے جہاں پر اسٹیٹ اینڈ آرگنائزیشنس کو جو ہے دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش ہو. جی, اس کے اندر دیکھیں ایک وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں ون سائز فٹس آل سولوشن نہیں ہوتا. مختلف جو صورتحال جو ہوتی ہیں یا مختلف ادارے جو ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف علاج بہتر ہوتے ہیں کسی بھی ایک وقت کے اندر. نجکاری جو ہے وہ ایک معیشت کی بہتری کے اوور آل ایک جو پیکج ہے اس کا ایک عنصر ضرور ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریکوڈک کی جو ڈیل ہے وہ میرے خیال میں بہت ایک مثبت پیش رفت ہے, اور اس کی مثبت پیش رفت اس کے لیے نہیں کہ اس میں $550 ملین آئیں گے. سعودی عربیہ جو ہے وہ دنیا کی آئل اینڈ گیس اکانومی کا, آئل کا خاص طور پہ بہت تقریباً سب سے بڑا ہی پلیئر رہا ہے پچھلے 30-40 سال کے اندر. آج کل تو امریکہ سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کر رہا ہے, لیکن سعودی عربیہ دنیا کے بڑے پلیئرز میں سے. اسی طریقے سے وہاں منرلز کے اندر بڑی معدنیات کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سعودی عربیہ کی ایک جیو اسٹریٹجک طاقت بھی ہے پورے مڈل ایسٹ کے خطے کے اندر, ان کی گلوبل ریلیشن شپس بھی ہیں, ان کا امریکہ کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن شپ ہے. وہ سب سعودی عربیہ کا اور سعودی عربیہ کی سرکاری کمپنی کا آ کر انویسٹ کرنا ایک بڑے پیمانے میں بلوچستان کے اندر معدنیات کے اندر میرے خیال میں بہت مثبت خبر ہے, مثبت اور جی بالکل وہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو سب جو ہے وہ کل بھیج دیں گے تو پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. وہ ایک عنصر ضرور ہو سکتا ہے, میرے خیال میں وہ اوور پلیڈ ہوتی ہے بات جو گھوم پھر کے. مثلا آپ پاکستان کے سب سے بڑا نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ سب سے بڑا نقصان پاکستان کا جو ہے وہ انرجی سیکٹر کے اندر ہو رہا ہے نا. وہ بجلی کی پیداوار اور بجلی کی ترسیل کے اندر جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ سب سے بڑے نقصان پاکستان کے. گیس کے اندر بڑے نقصانات ہیں. وہاں پر بالکل پرائیویٹائزیشن جو ہے نجکاری ضرور آپ وہاں پہ کریں, لیکن زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس کا جو ریگولیشن کا نظام بنایا ہوا ہے جس میں سیاستدان اور بیوروکریٹ جو ہیں وہ قابض ہیں ہر فیصلے کے اوپر, ہر قدم کے اوپر جو ہے وہ ریاست کا کنٹرول ہے. وہ اصل وہاں پہ پرابلم ہے. وہ آپ سمجھ لیں, اگر میں عام سادہ زبان میں جو لوگ سمجھتے ہیں, میڈیا کو تقریباً سارا پاکستان دیکھتا ہے, جس طرح اگر پیمرا کے بھاری ہاتھ کے ذریعے آزادی اظہار کو پہ قدغن لگا دی جائے تو اس سے جو جرنلزم کو نقصان ہوتا ہے, آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے انرجی سیکٹر کو, پاکستان کے توانائی کے شعبے کو اتنا ہی نقصان ہو رہا ہے جو ایک بہت ہی بھاری ہاتھ کے ساتھ ایک ریگولیٹری سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں ہر فیصلہ جو ہے اس کے اندر سیاستدان اور بیوروکریٹ شامل ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے آئی پی پی سے دوبارہ معاہدے ریوائز ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹس کو کم کیا جا رہا ہے, لیکن ان لوگوں کا احتساب نہیں ہو رہا کہ جنہوں نے معاہدے کیے تو وہ کرنے والے یقیناً بیوروکریٹ سے سیاستدان تھے. چاہتے جاتے اگر مجھے مختصر بتا سکیں آپ, عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے ایک بہت طویل عرصہ گزارا, اگر میں غلط نہیں ان لوگوں میں سے جنہیں ہم کہیں کہ عمران خان کے نفس شناس ہیں آپ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, عمران خان مان جائیں گے کہیں نہ کہیں, وہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ جی اب یہ راستہ ہے آنے کا, اور میں مطلب ہے اس کے اوپر جو لوگوں کو خطرہ رہتا ہے کہ وہ ویٹو کر دیں گے, معاہدے کے قریب ہوں گے لیکن ویٹو کر دیا جائے گا, کیا کہیں گے, کیا اندازہ ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ ایک جو بنا دیا گیا ہے ماحول کے, پتہ نہیں عمران خان جو ہیں وہ بالکل غیر منطقی انسان ہے, اور بالکل جو ساری چیز منطقی بھی ہو رہی ہوگی تو اس کے اوپر بھی وہ ایک دم سے نہ کر دیں گے. نہیں, ان کے بڑے جن چیزوں پہ وہ یقین رکھتے ہیں تو وہ بڑے دل سے یقین رکھتے ہیں. آپ کی دوسری رائے ہو سکتی ہے اس کے اوپر, اور ان بنیادی اصولوں کے اوپر جن اصولوں پہ وہ یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی شخصیت کا یہ بھی حصہ ہے, اور ان کی آپ سیاست کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بارہا اس کی مثال ملے گی کہ اگر بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, اگر ایک ایسا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک عام طور پہ ایک سیاستدان سے آپ امید نہیں رکھتے, لیکن اس بڑے فیصلے سے عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ جو ہدف وہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ جن اصولوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں, بنیاد پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اس کی طرف ان کی پیش رفت ہو سکے گی, تو وہ بڑا فیصلہ کرنے کی بالکل گنجائش رکھتے ہیں اور وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں. اس لیے اگر حکومت جو ہے وہ اس خوف سے کہ عمران خان نہ کر دیں گے اس سے پریشان نہ ہو,
پاکستان کے آئین قانون کے مطابق، جمہوری نظام کے مطابق، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی اندرونی جو ایک اتحاد ہے، اس سب چیزوں کو، پاکستان کے اداروں کی احترام اور تکریم کو سامنے رکھتے ہیں، تمام جو اس کے اندر پہلو تو آتے وہ ہیں، ان سب فیصلے چیزوں کو سامنے کریں، رکھتے ہوئے اگر رکھیں گے، میرے خیال میں بالکل عمران خان جو ہے وہ ان مان کے جائیں گے۔ ساتھ فیصلہ کروایا جا سکتا ہے۔ بہت بالکل۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین اور باتیں سنیے اسد عمر صاحب کی، میرے خیال میں پنچ لائن یہی ہے کہ اگر معیشت کو بحال کرنا ہے تو آپ کو اپنی سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیدھے کرنے پڑیں گے۔ یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ایک حکومتی نمائندے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے اڑان پاکستان اور اس کے پس منظر میں جو کہ اڑان پاکستان کو روکنے کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں، تو کیسے اس چیز کو بیلنس کریں گے، کیسے پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔